بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 16 غنہ یعنی گنگنی آواز کے ساتھ پڑھنے کے قاعدے۔ قاعدہ نمبر 1، جب نون اور میم پر شد یعنی تشدید ہو تو ہمیشہ غنہ ہوگا، جیسے عین زبر میم عم، میم زبر ما عم، حمزہ زیر نون ان، نون زبر نا ان۔ یہاں پہ نون اور میم پر شد ہے، یہاں غنہ ہوگا۔ مشق کیجئے، ان الذین عما یتساءلون من الیم انا الینا اجلہن ہن علی النبی الکتابی۔ میم ساکن پر غنہ اس وقت ہوگا جب اس کے بعد میم اور با ہوگا، جیسے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ وَلَكُمْ میں میم ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ یعتصم باللہ میں میم کے بعد با ہے، یہاں بھی غنہ ہوگا۔ جب میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو آواز کو ناک میں نہ کھینچے، مثلا الحمد لم یلد میم کے بعد یا ہے، ولم یولد ولم یکن لہ۔ مشق کیجئے، میم کے بعد با آ رہا ہے، یہاں غنہ ہوگا۔ بظاہر من خلقنا، یہاں میم کے بعد میم ہے، یہاں بھی غنہ ہوگا۔ من خلقنا وانتم مسلمون، میم کے بعد میم ہے، غنہ ہوگا۔ الم یروا علیہم بمسیطر، الم نجعل لہ زاغت فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ہوم ورک، اپنے سبق میں سے ایسی مثالیں تلاش کر کے گول دائرہ لگائیں۔ قاعدہ نمبر 3، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہا، عین حا، غین خا اور لام اور را میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، بقیہ 20 حروف میں غنہ ہوگا۔